दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 19 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में भारी बमबारी, दर्जनों लोगों की मौत, भूख से मौत का भी खतरा बढ़ा। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का ऐलान, इसराइल से कहा सब्र का मत लो इम्तिहान वरना होगा घमासान। यमन ने इसराइल पर किया मिसाइल अटैक, सेटलर हुए जख्मी। अमेरिका के 2 जंगी जहाजों पर भी हमले का दावा। कल के अमेरिकी हमले में 80 यमनियों की मौत। और रूस के बाद चाइना जाएंगे ईरानी फॉरेन मिनिस्टर, मगर आज रोम में होगी अमेरिका और ईरान के बीच अहम मीटिंग। सवाल खैर, गजा में खैर नहीं है। पहली खबर गजा की, हेडलाइंस तो बहुत कम दिखाई, खबरें उससे कहीं ज्यादा हैं। सबसे पहले बात गजा की। इसराइली हमलों ने गजा में फिर से खून की नदियां बहा दी हैं। गजा के मेडिकल सोर्सेज ने यह बताया है कि जुमे की सुबह से अब तक आज 19 अप्रैल की सुबह तक कम से कम 64 लोग गजा में शहीद हो चुके हैं इसराइली बमबारी में। दुनिया भर के इदारे चीख उठे हैं। यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये कह रहा है गजा को अभी फौरन खाना चाहिए वरना लाखों लोग भूख से मर सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को झूठी खबरें दिखाकर माशाअल्लाह बुलवाने वाले कथित पत्रकार आपको ये नहीं बता रहे कि गजा के लोकल रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं लोग सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी टूट चुके हैं। हर वक्त बमबारी, हर वक्त मौत, और ऊपर से बच्चों के लिए भी खाना नहीं, क्योंकि इसराइल ने एड सप्लाई रोकी हुई है। आप सब जानते हैं इसराइल का कोई टैंक नहीं फट रहा, कोई फौजी नहीं मर रहा। अगर मर भी रहा है तो इतनी तादाद के आगे कोई कुछ नहीं है, वो भी कई दिनों में एक, अगर आ जाए ऐसा इंसिडेंट। अगर आपको ऐसा बता या सुना रहा है कोई, तो समझ लो वो गजा की असली खबरों और वहां के लोगों के हालात से आपको बेखबर करना चाहता है। मेरे अलावा बहुत से लोग हैं जो आपको गजा की असली खबरें सुना रहे हैं, और असली खबरें यही हैं गजा इस वक्त बहुत बुरे हाल में है, बहुत बुरे हाल में है। उसको खाना, दवा, जंगबंदी सब चाहिए। बढ़ते आगे, गजा में न सिर्फ बमबारी हो रही है बल्कि लोगों को जहां से जिंदा भागना चाहिए वहां भी रास्ता बंद है। UNRWA का कहना है कि 18 मार्च के बाद से 4,20,000 नए लोग गजा में बेघर हो चुके हैं, क्योंकि इसराइल ने सीज फायर तोड़कर फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। UNRWA ने वार्निंग दी है कि 2 मार्च 2025 से गजा में किसी भी किस्म की ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं आई। आज 19 अप्रैल है, 2 मार्च, 1 महीना 17-18 दिन बीत गए, कोई ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं आई, कोई राशन, कोई मदद, कोई कुछ नहीं। इसराइल ने पूरा गजा बंद कर रखा है, ऐसा कि जैसा कर्फ्यू, हर तरफ से घिरा हुआ। ये ब्लॉकेड अक्टूबर 2023 में जो ब्लॉकेड हुई थी, नाकेबंदी हुई थी, उसके मुकाबले में 3 गुना लंबी चल चुकी है। इसराइल की तरफ से सिर्फ 18 मार्च से 14 अप्रैल के दरमियान 20 डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर दिए गए, 20 बार लोगों को इधर से उधर भगाया गया। इसका मतलब है 69% गजा अब नो गो जोन में आ चुका है, जहां कोई नहीं जा सकता। सिर्फ 31% जगह पर लोग रह रहे हैं। मतलब न खाना, न दवाई, न जान बचाने का रास्ता। गजा के लोग सिर्फ जिंदा हैं बस नाम के लिए। लेकिन कितने ही लोगों की आवाजें मर चुकी हैं, जो बोल सकते थे वो खामोश बैठे हैं, भले ही गजा के लोग जिंदा हों नाम के लिए। अगली खबर ये बताती है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, जो वो बोल रहे हैं उसमें या तो मजम्मत होती है या फिर वार्निंग होती है, सिवाय इसके और कुछ भी नहीं होता। फिर चाहे वो सऊदी हो, ईरानी हो, तुर्की हो या कोई भी हो। तुर्की के प्रेसिडेंट रेजेप तैयप एर्दोगान ने एक बार फिर से इसराइल के खिलाफ खुला और सख्त बयान दिया है। इस्तांबुल में फिलिस्तीन के सपोर्ट में हुए एक पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में एर्दोगान ने कहा कि इसराइल एक दीवानेपन में घिरा हुआ है, बिना किसी फर्क के वो फिलिस्तीनी लोगों का कत्ल कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि औरतों, बच्चों, डॉक्टर्स और एड वर्कर्स तक को नहीं बख्शा जा रहा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस बयान में नया क्या है। ये कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम नहीं दे रहे दुनिया को। एर्दोगान ने दुनिया की खामोशी पर भी शिद्दत से तनकीद की। बताइए, खुद हफ्ते में एक बार गजा पर बोलने वाले दुनिया की खामोशी पर तनकीद कर रहे हैं, ये कह करके कि पूरी दुनिया चुप है, जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। यही एर्दोगान का अंदाज है, जो बार बार गजा के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और फिर आवाज़ बुलंद करके नीचे बैठ जाते हैं। कुर्सी अच्छी है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने इसराइल को खुली धमकी दे दी है। जुमे के दिन अपने लाइव टेलीवाइज्ड एड्रेस में, बयान में, खिताब में उन्होंने कहा, हमारे पास कई ऑप्शंस हैं
اور ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں. اگر اسرائیل نے ضد کی تو وقت آنے پر ہم دکھائیں گے کیا کرنا ہے. ارے بھیا جب سے سیز فائر ہوا ہے روز وہ بم گرا رہا ہے, ڈرون اور فائٹر جیٹ سے حملے کر رہا ہے. سیز فائر کی میعاد بھی ختم ہو گئی پھر بھی حملے کر رہا ہے, اور وہ کیا ضد دکھائے گا. نعیم قاسم کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہیں وہ خوش فہمی میں ہے. یہ بیان اس وقت آیا ہے دوستو کہ جب اسرائیل روزانہ لبنان کے ساتھ سیز فائر ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ وہی سیز فائر ہے جو پچھلے سال کے آخر میں ہوا تھا جب تقریباً 4000 لوگ لبنان کے اس جنگ میں مارے جا چکے تھے. قاسم نے یہ میسج کلیئر کر دیا ہے کہ حزب اللہ کنفرنٹریشن کے لیے, مقابلے کے لیے تیار ہے, اور اگر اسرائیل نے حد پار کی تو جواب ملے گا, ضرور ملے گا. لیکن لوگوں کا سوال ہے کب, اور لوگوں کا سوال یہ ہے کہ وہ حد کب ہوگی, کیا حد ہوگی جسے آپ پار ہونا مانتے ہیں. لوگ تو روز مر رہے ہیں, روز حملے ہو رہے ہیں. اب حزب اللہ سے جڑی ایک دوسری خبر ہے. اس کے ایک سینئر آفیشل ہیں حج وافق صفا. انہوں نے گروپ کے ڈس آرمنٹ کے کالز کو بالکل رد کر دیا ہے, یعنی کہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے. لبنان کے نور ریڈیو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈس آرمنٹ یعنی ہتھیار ڈالنے کا لفظ صرف میڈیا اور مخالف افراد کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ جو لوگ ریزسٹنس کی گود میں پیدا ہوئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ سب صرف چالاکیاں ہیں, کسی میں یہ طاقت نہیں کہ ہم سے ہمارے ہتھیار چھین لے. صفا نے دعویٰ کیا کہ حزب اللہ کے ہتھیار لبنان کے لیے ایک ضروری ڈیفنس اسٹریٹجی کا حصہ ہیں جو اسرائیلی اگریشن اور لیبنیز علاقوں پر اس کی قبضے کی خواہش کا مقابلہ کرتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شیبہ فارمز جو سرحد پر ہے اسرائیل اور لبنان, اسی کو لے کر ایک بہت بڑا جھگڑا تھا. انہوں نے کہا کہ شیبہ فارم سے آگے تک اسرائیل کے ارادوں کو صرف ریزسٹنس یعنی کہ حزب اللہ کی قوت ہی روک سکتی ہے. یہ حزب اللہ سے کی تھوڑی ایک علیحدہ خبر تھی کیونکہ یہ لبنان کے اندر چل رہا ہے نا کہ ہتھیار ڈالیے, تو اس کو لے کر تھی. اب حزب اللہ اور لبنان سے جڑی ایک تیسری خبر کہ اسرائیل نے پھر سے 2 لیبنیز لوگوں کو مار دیا ایک ایئر اسٹرائک میں, اور اسرائیل کا کہنا ہے وہ حزب اللہ کے ممبر ہیں, ہم نے ان کی گاڑی پر اسٹرائک کی. حالانکہ یہ 2 الگ الگ انسیڈنٹ میں مارے گئے, یعنی کہ 2 اسٹرائک کی, 2 الگ الگ جگہ لوگوں کو مارا. یہ حقیقت ہے آج کے لبنان کی. اب نعیم قاسم کہتے ہیں حد پار ہوئی تو پھر مقابلہ ہوگا. خیر جو بھی ہے حقیقت تو ہے سامنے, اور یہ خود لبنان کا ہی کی ویب سائٹ ہے اور حزب اللہ کے اثر میں ہے. المیادین اس کی خبر ہے. المیادین کی ایک اور خبر ہے یمن سے آئی ہے. یمن نے اناؤنس کیا ہے کہ اس نے اسرائیل پر اسٹرائک کی ہے اور یو ایس کے ایئر کرافٹ کیریئرز پر ہی بھی اسٹرائک کی ہے. تو ہم نے اس کا ایک جو ہے چھوٹی سی ڈیٹیل آر ٹی کے ایکس پوسٹ سے نکال لی, اور یہ یحییٰ ساری نے اس کا اعلان کل کیا تھا, اور انہوں نے یہ بتایا, ہارٹی نے انفارمیشن دی ہے کہ ہاؤتھیز نے کل رات یہ انفارمیشن دی گئی, ہاؤتھیز نے اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے امریکا کا ایک اور جو ایئر کرافٹ کیریئر آیا ہے ریڈ سی میں, یو ایس ایس کارل ونسن, اور ایک پہلے سے تھا آپ کو پتہ ہے ہیری ایس ٹرومن. تو انہوں نے کہا ہے کہ کارل ونسن جو عرب سی میں ہے, ریڈ سی میں نہیں عریبین سی میں کھڑا ہے, اس پر کروز میزائلز اور ڈرون سے حملہ کیا ہاؤتھیز نے. انہوں نے یو ایس ایس ہیری ٹرومین پر ریڈ سی میں بھی حملہ کیا, یعنی امریکا کے دونوں ایئر کرافٹ کیریئر جو ریڈ سی اور اس سے لگتے ہوئے عریبین سی میں ہیں, دونوں ایئر کرافٹ کیریئر امریکی نیوی کے انہوں نے ہٹ کیے. ہوتھیز نے دعویٰ کیا میزائل سے, کروز میزائل سے اور ڈرون سے. اس کے علاوہ کروڑوں روپے کا نقصان بھی کیا امریکہ کا. اس کا دعویٰ اس تیسرے پوائنٹ میں دوسرے میں ملتا ہے. شاٹ ڈاؤن 20th یو ایس MQ-9 ڈرون. امریکہ کے ایک اور MQ-9 ڈرون کو مار کے گرا دیا ہوتھیز نے کہا, اور یہ ڈرون 20واں ڈرون تھا جسے مار کر گرایا ہے MQ-9. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کے بین گورین ایئرپورٹ کو بھی بیلسٹک میزائل سے ہٹ کیا تیل اویو میں. یحییٰ ساری نے یہ ساری جانکاری دی, مطلب اسرائیل سے لے کر امریکی نیوی تک سب کو ہلایا. ادھر اسرائیل نے وہی کہا کہ ہم نے انٹرسیپٹ کر لی اور راستے میں ہی مار گرایا. یہ حوثیز کے کنٹرول والی ویب سائٹ ہے المسیرہ. انہوں نے لکھا ہے اسرائیلی اینمی میڈیا یعنی دشمن اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے خبر دی ہے کہ کچھ سیٹلرز انجرڈ ہوئے ہیں
جب یمن کے میزائل اٹیک کے بعد، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری میزائل جو ہے وہ جا کر سٹک ہوئی ہے، اس نے ٹارگٹ کیا ہے اور اس سے سیٹلرز جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں تیل اویو میں. یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ Zionist settlers were injured and a state of panic spread as millions fled to shelters and fortified locations following missile sirens that sounded early Friday morning in Jaffa. اچھا، یہ فرائیڈے صبح والا جو حملہ تھا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں سیٹلرز بھاگے شیلٹرز کی طرف، ڈر و خوف کا اس میں ماحول تھا اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. باقی رات والا حملہ تھا. سر آگے بڑھتے ہیں. یمن پر کل بہت بڑی ایئر اسٹرائک کی تھی، پرسوں رات سے کل صبح تک امریکہ نے. اس میں مرنے والوں کا آنکڑا ہم نے کل 3 بار آپ کو ہر بار خبر دکھائی، 35، 50، پھر وہ 64. اب فائنلی مرنے والوں کا آنکڑا 80 پہنچ گیا ہے. یمن میں 80 لوگ مارے گئے ہیں. یہ سب پورٹ پر کام کرتے تھے، بتایا گیا. 150 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور یہ راس عیسیٰ پورٹ ہے یمن کا، حوثیز کے کنٹرول والا، اور یہ بڑا خاص ہے، ان کی اکنامی کی بیک بون ہے اور اسے ہی توڑنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. فی الحال ایران کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ان کے فارن منسٹر عباس اراغچی جو کہ ماسکو گئے تھے ملنے روم میں امریکہ کے سفیر اسٹیو وٹکوف سے میٹنگ سے پہلے، وہاں ماسکو سے بات کر کے وہ روم پہنچیں گے، بلکہ 2 دن کے ماسکو دورے پر ہیں. ہو سکتا ہے روم سے پھر واپس ماسکو پہنچ جائیں، اور ماسکو کے بعد یہ اگلا ہفتہ اب شروع ہونے والا ہے 2 روز میں، تو اگلے ہفتے وہ چائنا جائیں گے. ایران، روس، چائنا، سمجھ رہے ہیں آپ. اور روم میں امریکہ سے بات چیت. پہلے راؤنڈ کی بات چیت کا ماسکو کو پورا بیورا دیا، دوسرے راؤنڈ کی بات چیت کا ہو سکتا ہے چائنا کو بیورا دیا جائے. آج روم میں بڑی خاص بات چیت ہونے والی ہے. نیوکلیئر ٹاکس کا دوسرا راؤنڈ ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، جو نکلے گا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. سیریا سے خبر ہے جہاں پر 21,000 سیرین الاویٹس نے ملک چھوڑ دیا ہے. یہ بتایا ہے کہ وہ لیبنان بھاگ گئے ہیں کوسٹل ریجن سے، کیونکہ پچھلے مہینے الاویٹس پر بڑا ظلم ہوا تھا اور سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے. پچھلی بار الاویٹس کی طرف سے ایک حملہ ہوا، یا ان کی ریجن سے ایک حملہ ہوا الشرا کی فورسز پر، سیریا کی آفیشیل آرمی پر، اور اس حملے کا بدلہ لینے کے لیے یہ خوریزی کی گئی کہ سینکڑوں لوگ مار دیے گئے. 21,000 سیرین الاوی اگر اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ضعیف ہیں، تو یہ بڑے شرم کی بات ہے احمد الشرا کے لیے کہ وہ اپنی عوام میں یقین پیدا نہیں کر پائے کہ جو بشر الاسد کے زمانے میں الزام رکھتے رہے کہ اس وقت دوسرے طرف کے لوگوں پر ظلم ہوئے ہیں، اسے وہ الزاموں کو دور نہیں کر پائے اور سب کو سیکیور نہیں کر پائے. ایک بڑا ان کے نام یہ دھبا رہے گا اگر لوگ، کیونکہ بشر کے ٹائم پہ لاکھوں لوگ چلے گئے تھے، میجورٹی جو پاپولیشن ہے. اب مائنورٹیز کے لوگ جا رہے ہیں، یہ کمی تعداد میں جائیں گے لیکن پھر بھی ایک بڑا دھبا ہے. بہت بہت شکریہ. مڈل ایسٹ مارننگ میں نیوز میں اتنا ہی. سلامت رہیے، خوش رہیے.